گزشتہ خطبہ جمعہ میں زبان کی حفاظت، اس کے صحیح استعمال اور اس کے برے استعمال پر سنگینی کے حوالے سے معروضات آپ سماعت کر چکے ہیں۔ ہماری زبان سے بولا جانے والا ہر لفظ اللہ کی طرف سے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن ہر ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہر صبح انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے منت کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا۔ ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور اسی طرح ایک جملہ اللہ کی رضا کا، خوشنودی کا بندے کو اللہ کی جنتوں میں داخل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض احباب نے ہمارے اس موضوع سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاید ہم ان موجودہ حالات میں کسی خاص جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں، کسی خاص جماعت کی طرفداری کر رہے ہیں، کسی ادارے کے کہنے پر ہم یہ موضوع آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے بھی آپ اس بات کے گواہ ہیں، اس منبر سے آپ کو کبھی بھی کسی خاص جماعت کی تعریف سنائی نہیں دی گئی، کسی خاص جماعت کا نام لے کے اس پر نکتہ چینی، اس پر عیب جوئی نہیں کی گئی۔ ان موجودہ حالات میں صحیح شرعی رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس موضوع کا آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے، اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میری حمایت، میری نسبت، میری عقیدت کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، کسی بھی ادارے کے ساتھ ہے۔ مجھے اس بات سے ہرگز کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ کس جماعت کے ساتھ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی نسبت، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی طرفداری جس بھی جماعت کے ساتھ رکھیں، آپ پر، میرے پر یہ لازم ہے جو ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دیے، ہم کبھی بھی ان کو پشے پش نہ ڈالیں، ہم کبھی بھی ان سے اعراض نہ کریں، ہم کبھی بھی ان سے منہ نہ موڑیں۔ زبان کا استعمال جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہمیں آج بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاص بندے کے بارے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ الزام لگاتے ہیں، آپ بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، جیسے وہ جرم ہے، ایسے ہی یہ بھی جرم ہے کہ آپ کسی ادارے کا نام لے کے، کسی جماعت کا نام لے کے، کسی جماعت کے لیڈر کا نام لے کے اگر اس کے اوپر یہ باتیں کریں گے تو یہ بھی اتنا یا اس سے کہیں زیادہ جرم ہے۔ تو اس درد دل کے ساتھ کہ آپ اپنی زبان صحیح رکھیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہدایات دی ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو ماننے کے مکلف ہیں،
سب سے پہلے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لفظ کا اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ جتنی بھی زندگی گزار جائیں آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زبان آج کل اس ماحول کے اندر، اس بے مہار سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اتنی بتائی ہے کہ آپ نے اس کے صحیح استعمال کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دو جبڑوں کے درمیان اللہ نے گوشت پوش وہ عضو رکھا ہے زبان، اس کی ضمانت دے دے۔ جو دو ٹانگوں کے درمیان شرم کا موجود ہے، جو اس کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کیا میرے صحابہ جانتے ہو سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ کون سی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اچھا اخلاق، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں کیسے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہوں؟ صبح سے لے کے رات تک میرے اعضاء میں جو عضو سب سے زیادہ بے مہار، بے لگام ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ میری زبان ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نجات چاہتے ہیں تو کیسے ملے گی؟ ایک صحابی نے پوچھا، من نجاتو؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیں نجات کیسے ملے گی؟ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کا شر، دنیا کی سزائیں، دنیا کے اندر فتنے، سب سے زیادہ ان فتنوں میں جو کون سی چیز ہے جو نجات کا سبب بنے گی، جو بندے کو نجات دے سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو پا لے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تجھے تیرا گھر کافی ہو جائے، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمو لے، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں وقت گزارے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کو نجات کا سبب قرار دیا ہے، اور ہم نجات قرار دیتے ہیں زبان کو بے مہار چھوڑنے کو، زبان کو بغیر کسی پابندی کا استعمال کرنے کو۔ امام طبرانی اپنی معجم میں حدیث لائے، طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، اس بندے کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس کا گھر اس کو کافی ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے گناہ لے کے صبح سے لے کے رات تک ان پر کبھی رونا نہیں آتا۔ اتنا بڑا گھر بنا کے شاندار سہولیات سے مزین کر کے وقت ہم نے، ہمارے بچوں نے باہر گزارنا ہے۔ جن چیزوں میں نجات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، ہماری ساری روٹین اس کے خلاف ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس زبان کے استعمال کے حوالے سے کتنے محتاط تھے،
موطا امام مالک میں امام مالک روایت ذکر کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ما یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے جانشین خلیفہ آپ چھوڑ دیں اس کو، کیوں اسے تکلیف دے رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور میں جواب تھا جو اس امت کا، اس روئے زمین کا سب سے بہترین دور اور اس امت کا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان جواب کیا دیتا ہے؟ ان ھذا اوردنی الموارد، مجھے میری یہ زبان ہلاکت میں لے کے جاتی ہے، اس لیے میں اسے اس کی اوقات بتا رہا ہوں، اسے تکلیف دے رہا ہوں تاکہ یہ محتاط ہو جائے، سیکھ جائے، سمجھ جائے، بغیر ضرورت کے نہ استعمال ہو۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، ان سے کہا گیا تو کہنے لگے کہ کل خیرن تغنم واسکتن شرن تسلم، اپنی زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان اچھی بات کہے، صحیح سالم رہے گی، بری بات سے بچ جا، چپ ہو جا، رک جا، تو سلامت رہے گی۔ اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ نماز پڑھنے والا بندہ، باشرہ بندہ، تہجد گزار آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر پھونک پھونک پر قدم رکھنے والا آدمی، کیا آج وہ زبان کے استعمال کے حوالے سے سوچتا ہے؟ زبان کے استعمال کے حوالے سے محتاط ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو بولنے سے پہلے جملے کو، لفظ کو تولنا چاہیے۔ میں کیا بولنے لگا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ کسی کی غیبت نہیں ہونے لگی، کسی پر الزام تو نہیں لگانے لگا، کسی پر بہتان تو نہیں باندھنے لگا۔ اس بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس امر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حکم یہ دیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس زبان سے اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے۔ اور جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صامت نجا، جو بندہ چپ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ ہم زیادہ بولتے ہیں یا زیادہ چپ ہوتے ہیں؟ ہمارا وقت زیادہ کہاں گزر رہا ہے؟ اور یہ بات یقینی ہے، جتنے میرے الفاظ زیادہ ہیں، میرا بولنا زیادہ ہے، میری گفتگو زیادہ، میرا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نیکیوں کے پہاڑ اگر کوئی بندہ لے کے آئے تو یہ زبان کا غلط استعمال ان کو راکھ بنا سکتا ہے، اور گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کو اللہ کا ذکر نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہم چپ رہ رہے ہیں یا بہت زیادہ بول رہے ہیں؟ ہم فخر کس کو سمجھتے ہیں؟ پورا بولنے کو، چپ رہنے کو، کم بولنے کو یا زیادہ بولنے کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تکثر
تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے، اللہ کا ذکر کرو ہی نہ اور باتیں بہت زیادہ کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، بہت زیادہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو عادت بنائیں، جو بہت ضروری بات ہے وہ کریں، کوشش کریں اپنا نامہ اعمال ہلکا رکھیں، جتنا یہ ہلکا ہوگا قیامت والے دن اتنی پریشانی کم ہوگی، اور جتنا یہ بھاری ہو گیا، یہ کتاب جتنی وزنی ہو گئی اتنا ہی معاملہ سخت ہوتا جائے گا۔ اور اس کے صحیح استعمال میں دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس بات کو مضبوط طریقے سے بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، میرا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ نہیں ہو رہا، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو لکھا نہیں جا رہا۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود رہ کے لکھ رہے ہیں، کسی بات میں کوتاہی نہیں کر رہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ سستی نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر چاقو چوبند ہو کے 24 گھنٹے عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو کوئی نیند نہیں آتی، وہ اللہ کے پیغام پر لکھتے جا رہے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، آپ فون پہ بول رہے ہیں، آپ وہ اکیلے میں باتیں کیے جا رہے ہیں، ہر بات کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی آپ میں بولتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ جو تیار ہے، چاقو چوبند ہے، مستعد ہے، ہر بات کو لے رہا ہے۔ اور تیسری اس کے استعمال کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی ان اعضاء کو ہمارے خلاف قوت گویائی دے گا، اور یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کوئی شک نہیں ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ہر چیز کی ان کے خلاف گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ کس بات سے میں آپ پھر سکتے ہیں؟ کس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی زبانیں، آپ کے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف بول بول کے گواہی دیں گے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، آپ مسکرائے اتنا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدرون مما اضحک، کیا جانتے ہو کہ میں کس چیز کی وجہ سے مسکرایا ہوں، ہنسا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبت من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ، میں قیامت والے دن ایک بندے کے اپنے رب کے ساتھ جھگڑے مکالمے پر مسکرایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اس کا حساب لے گا، اور وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، تو ظالم نہیں ہے،
تو نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ میں آج یا اللہ تیرے کسی گواہ کو نہیں مانتا، میں یہ چاہتا ہوں تم میرے نفس کو حکم دے کہ یہ میرے خلاف گواہی دے، میرے بارے میں بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا، وہ تیری ہر حرکت کو نوٹ کرتے رہے اور آج وہ تیرے سامنے رکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تیرے نفس کی، تیرے جسم کی، تیرے اعضاء کی گواہی کیا تیرے لیے ضروری ہے؟ بندہ بار بار اللہ سے تکرار کرے گا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پر ظلم نہیں کرے گا، یہ گواہ کافی نہیں ہے، میرا نفس بول کے بتائے میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا نفس جب اس کے خلاف بولے گا، اس کے اعضاء بولیں گے، اس کی ہر حرکت کو بتائیں گے، وہ بندہ کہے گا سحقا لکم بعدا لکم، تمہارے لیے دوری ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ کیا میں تمہارے لیے یہ بات کر رہا تھا؟ بندے کو ناز تھا، بندے کو فخر تھا کہ میرا جسم، میرا نفس، میرے اعضاء میرے حق میں بات کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے گا، یہ بندے کے خلاف باتیں کریں گے، بندے کے خلاف بولیں گے، جو بندہ کرتا رہا وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ پارٹیاں اہم نہیں ہیں، یہ تبصرے اہم نہیں ہیں، یہ ادارے اہم نہیں ہیں، ملک اہم ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے، اور اس کے بعد آپ جس بھی پارٹی کی طرف جائیں آپ اپنی زبان کو چیک کر لیں، پیرا لگائیں، اپنی زبان پر پابندی لگائیں، لگام پہنائیں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، اپنے ہاتھ کو پابند کر لیں، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے دل میں جس سے چاہیں آپ محبت رکھیں، جس کو چاہیں آپ وہ اس سے پیار رکھیں، اور اس میں بھی آپ کے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ جس کو اچھا سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ لگے رہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو رکاوٹیں، جو پابندیاں، جو اوامر، جو نواہی اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، ان کی پابندی کرنا میرے آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی، اور روزے رکھے ہوں گے، جہاد کیا ہوگا، حج عمرہ بہت اس نے کیے ہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے اور کسی بندے پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا ہے۔ یہ 4 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آنے والا بندہ نیکیوں کو لے کے، وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آنے والا، خوشی کے ساتھ اپنے انجام کا انتظار کرنے والا، یہ 4 بڑے گناہ بھی اس کے دامن پہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا، قیامت والے دن اس بندے کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی جس کو اس نے گالی دیا، جن پر اس نے بہتان لگایا، جن کا اس نے مال کھایا، جن کا اس نے خون بہایا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو۔ جب وہ گناہ اس بندے پر ڈالے جائیں گے، وہی بندہ جو اچھی امید لے کے جنت کا انتظار کرنے والا اور جنت کی نعمتوں کی ہرس رکھنے والا بندہ، وہ لوگوں کے کیے ہوئے گناہ اپنے اوپر لاد کے جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا درد یہی ہے کہ ہم جو بھی کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا ہر لمحہ پاس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔